اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نظام دنیا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسانوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو اندازہ ہو سکے کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، کتنے دن گزر گئے۔ اگر کسی نے کوئی وعدہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی ٹائم ہوگا نا کہ یہ سال ہے، مہینہ ہے، 2 ہے۔ تو یہ انسانوں کی آسانی کے لیے جملہ امور میں اور انسانوں کے لیے جتنی عبادات ہیں وہ جمعے کی صورت میں ہوں یا عید کی صورت میں ہوں یا قربانی کی صورت میں ہوں یا حج کی صورت میں ہوں، تو ان کا تعلق بھی ان مہینوں اور دنوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 12 مہینے عطا فرمائے تاکہ انسانوں کی آسانی بھی ہو جائے اور ان کو تھوڑا سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ بھی ہو جائے کہ ہمارے دن دہاڑے کیسے گزریں گے، کتنا وقت ہے اور کیا ہے۔ آسانی کے لیے یہ 12 مہینے عطا فرمائے۔ توجہ ہے کہ آپ سب حضرات کی؟ یہ کیمرے لگانے والے لگا لیں گے، تقریر شروع ہے، آپ توجہ چوکی مار کے بیٹھے ذرا ہیں، آپ ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی ہو سکے۔ گرامی قدر حضرات، ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے نہایت ہی عزت اور حرمت والے بنائے ہیں۔ یہاں حرمت کا مطلب ہے احترام والے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 مہینے وہ ہیں جن کے اندر قطعی طور پر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت کی اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور یہ زمانہ جہالت کے اندر جتنے لوگ تھے نا وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان 4 مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرتے تھے۔ یہ باقی مہینوں کے اندر بھی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، سارے حضرات آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو زمین بنجر ہوئی تھی یہ کیسے ہوئی تھی؟ میرا خیال نہیں پتا ہوگا، اہل علم کو پتا ہے۔ یہ درختوں پر کانٹے کب آئے تھے یہ بھی شاید ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ سمندر کا پانی کھاری کب ہوا تھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اور یہ پھل کڑوے کب ہوئے تھے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ سن لیجئے، آپ اگر تفاسیر کو پڑھیں، وہ واقعہ جہاں پر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، وہ جو پہلا قتل ہوا تھا اس قتل کے بعد سمندر کا پانی کھاری ہو گیا تھا، پہلے میٹھا ہوتا تھا۔ یہ قتل کی اتنی زیادہ نحوست ہے، سمندر کا پانی کھاری ہو گیا تھا۔ اور اسی کے بعد درختوں پر ایسا اثر ہوا کہ کئی درختوں کے اوپر کانٹے نکل آئے۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ کئی پھل کڑوے ہو گئے۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ زمین کا کئی حصہ بنجر ہو گیا، باندھ ہو گیا کہ وہاں فصل نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قتل کی نحوست تھی۔ دوستان گرامی، یہ جو قتل و غارت ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے ساتھ معاشرے بد امن اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو اگر مسلمان کو ناحق قتل کیا تو بندے کی کبھی معافی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، الا یہ کہ قصاص میں بدلے میں قتل کیا جائے، یا وہ اس کی دیت دے دے یا پھر وہ رسا معاف کر دے، اگر نہیں تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور کبھی وہاں سے نہیں نکلے گا، کیونکہ مسلمان کا ناحق قتل کیا اس بندے نے۔ یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ اتنا برا ہے، اور یہ قتل ہے جس کی اتنی مذمت ہے اور اتنی نحوست ہے۔ اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے، آپ کہیں کہ قتل سے بڑی کیا چیز ہے؟ آپ کبھی قرآن مجید کا دوسرا پارہ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا جو فتنہ فساد ہے یہ قتل سے بھی بڑی بری شے ہے۔ قتل سے تو ایک بندہ مرا اور کام ختم ہو گیا، اور جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کے ساتھ یہ بھی بے سکون، یہ بھی بے سکون، اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کا بگڑ گیا، یہ بے ادب وہ بے ادب، گھروں کو طلاق ہو گئی، دوسری کو طلاق ہو گئی، ایک دوسرے کی زمینوں کو آگ لگا دی، دکانوں کو لگا دی، نہ جانے کیا۔ یہ فتنہ تھمتا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے بندوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت یہ منع ہے۔ ویسے بھی کسی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں یہ منع ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے متصل ہیں، ایک ذوالقعدہ کا، ایک ذوالحج کا اور ایک محرم کا۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت فتنہ فساد یہ بالکل منع ہے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے، ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت منع ہے۔ اب یہاں ادھر دیکھیے میری طرف، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے خطباء پر، ایسے ذاکرین پر جو محرم الحرام شریف کے اندر آ کر تلخیوں والی تقریر کر کے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بعد کے اندر پابندیاں لگتی ہیں، علاقے والے پریشان ہوتے ہیں اور جناب پولیس والے پریشان اور جناب ہماری فوج پریشان۔ اور بھائی یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ ویسے ہی منع ہے،
आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर जिंदा लोग बैठे हैं तो। इनके अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद वैसे ही मना है भाईजान। और फिर यहां पर ये आप अगर इमाम अली पाक की जिंदगी को देखें, इमाम अली मुकाम ने इसी फितना फसाद और लड़ाई झगड़ा ना करने की वजह से आपने मदीना छोड़ दिया पर लड़ाई झगड़ा और फितना नहीं किया, आपने मक्का छोड़ दिया पर लड़ाई झगड़ा फितना नहीं किया, आपने अपने रिश्तेदारों की अक्सरियत को पीछे छोड़ दिया। आपके साथ टोटल मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के जो काफिला था वो 82 बंदों का काफिला था जो मैदान करबला में पहुंचा था आपके साथ। आपने सबको पीछे छोड़ा, चंद अहबाब समझे आपके साथ थे, लेकिन आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप पर पानी बंद कर दिया गया लेकिन आपने फितना फसाद नहीं किया। आपके ऊपर तीर चला दिए गए, आपने फितना फसाद और लड़ाई नहीं की। क्यों? इन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा करना ये यजीदों का काम है और अमन देना ये हुसैनियों का काम है। बात समझ आ रही है हजरात आपको? तो अजीजान मुकर्रम, जिन महीनों में लड़ाई झगड़ा अल्लाह रसूल ने मना किया है और जिन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद कत्ल गारत ये कुरान में भी मना, हदीस में भी मना है, अगर उन महीनों के अंदर इमाम हसन हुसैन का नाम लेकर कोई सहाबा कराम के खिलाफ बात करके जाए और लड़ाई पैदा करके जाए तो इसकी कोई इजाजत दे सकता है? बताइए आप मुझे हजरात। तो हमें यह समझना होगा, ऐसे हर बंदे से बचें जो लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद पैदा करे। अहले सुन्नत हम अमन वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं, ना हम लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना फितना करते हैं, ना फसाद करते हैं, ना कत्ल गारत करते हैं। क्यों? जो अदब वाला होता है उसकी वजह से कभी लड़ाई होती ही नहीं। समझ आ रही है? और यही पैगाम है, ये करबला का भी पैगाम है, मेरे हुसैन का भी पैगाम है, कुरान का भी पैगाम है, हमारी शरीयत का भी पैगाम है और ये मुहर्रम का भी पैगाम है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? और ये बड़ा खास पैगाम है। इन 4 महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा जो भी करे समझ लो कि वो वक्त का यजीद है। जो लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत करे समझ लो वो वक्त का यजीद है। इसको पता ही नहीं है कि इन महीनों के अंदर लड़ाई तो वैसे ही मना है और फिर लोग लड़ते हैं, मरते हैं, कत्ल करते हैं, फितने फसाद खड़े करते हो। जालिमो क्या हो गया है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिहा में हदीस मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा खाने काबे को देखा और आपने फरमाया, ए काबे तेरी हवा भी बरकत वाली, फजा भी बरकत वाली, तो खुद बड़ी बरकत वाला है। ये सारी फजीलत काबे की बयान करके पता क्या कहा? फरमाया, ए काबे पर याद रख, ला हुर्मतुल मुमिन इंदल्लाहि आज़म मिन हुर्मतिक। फरमाया अल्लाह की बारगाह में एक बंदा है मोमिन की इज्जत काबे तुझसे ज्यादा है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बहुत कमजोरों वाली है। एक बंदा है मुसलमान, बंदा है मोमिन, इसकी इज्जत काबे से ज्यादा है। आज काबे को कोई तोड़ना शुरू कर दे तो हम बर्दाश्त करेंगे? तो फिर जब मुसलमान को कत्ल किया जाता है कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? कैसे मुसलमान के साथ लड़ाइयां करते हो? कैसे छुरे चाकियों चलाते हो उनके ऊपर? खुदा का खौफ करना चाहिए। बिल्कुल जितने बंदे बैठे हो आज तहैया करो, कत्ल गारत फितना फसाद बिलखुसूस इन महीनों में यह यजीदों का काम है और हम यजीद नहीं है, हम हुसैनी हैं। हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं। जब हुसैनी है तो फिर अपने आप को लड़ाई झगड़े और फितने फसाद से बचाओ मेरे भाई। ये पैगाम है और ये कुरान का पैगाम है और हुसैन का पैगाम है और करबला का पैगाम है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे अजीज मेरे भाई, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का मुबारक महीना है और इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को सिर्फ ये वाक़या करबला नहीं हुआ, ये तो वाक़या फाजिया इतना ज़ाहिर व बाहिर है कि मुसलमानों के दिल पर अभी तक इसका असर मौजूद है और इसको महसूस किया जाता है और इसको बयान किया जाता है। हकीकत ये है, ये जो 10 मुहर्रम का दिन है, ये दुनिया शुरू भी 10 मुहर्रम को हुई थी, खत्म भी 10 मुहर्रम को होगी। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, रिवायात का अगर इहाता किया जाए तो दिन भी बताया गया है और महीना भी बताया, सिर्फ सन नहीं बताया गया कि किस सन में क़यामत आएगी, वरना दिन जुमे का होगा और 10 मुहर्रम यानी महीना मुहर्रम का होगा, तारीख उसकी 10 होगी, सिर्फ सन नहीं बताया गया। अगर सन बता देते तो सारे लोग जो होते हैं ना, इनको पता हो जाए ना, बच्चे को पता हो सुबह इम्तिहान है तो रात बड़ी तैयारी करता है। अगर ये इनको पता चल जाए कि फलां सन में क़यामत आएगी तो ये सारे के सारे तैयारी में लग जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है, हमने तो तुम्हें आजमाना है कि सन को देख के तैयारी करते हो या हमें देख के तैयारी करते हो। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते हम सबको चाहिए हर वक्त हम तैयार रहें और अपने रब की बारगाह में अपने रब की रजा को तलाश करते रहें। मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो मुहर्रम शरीफ का महीना है इसको बड़ी बड़ी अजमतें हासिल है। आप देखें, दुनिया बनी भी इसी दिन, खत्म भी इसी दिन होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा इसी दिन किया गया, जन्नत में इसी दिन, निकाले इसी दिन, तौबा इसी दिन। आप देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बचे इसी दिन, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम व मर्तबा अता किया इसी दिन,
اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب آپ کو نکالا گیا صحیح سلامت تو یہی دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بچایا گیا تو یہی دن، فرعونیوں کو گھر کیا گیا تو یہی دن، حضرت یعقوب اور یوسف کی ملاقات تو یہی دن. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ جو 10 محرم کا دن ہے نا، اگر اس پر یہ تقریباً 50 سے 60 خصوصیات ہیں اور یہ تذکرے ہیں اسلام کی ہسٹری کے جس کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے. ان میں سے ایک یہ واقعہ کربلا شریف بھی ہے جو میدان کربلا کے اندر ہوا. وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین آپ کی شانیں بہت بیان فرمائی یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما. یہ نبی پاک نے ان جنت کے شہزادوں کی شانوں کو بیان کیا. لیکن ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے، مشکات شریف اگر پڑھے نا، امام علی پاک جب پیدا ہوئے تھے، توجہ ہے نہیں میری طرف آپ حضرات کی، جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک نا اپنی ایک طرف اپنے بیٹے کو بٹھا لیا، ایک آپ نے ران پر اور دوسری ران پر آپ نے حضرت امام حسین کو، دونوں سے پیار فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. فرمایا باری تعالیٰ اللہ کا حکم ہے ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو ایک دے دو. تو نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا لے لو. انہوں نے کہا حسین نہیں دیتے ہو؟ فرمایا وجہ یہ ہے اگر میرا بیٹا جائے گا تو صرف مجھے دکھ ہوگا، اگر یہ حسین پاک فوت ہوئے مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، حسن کو بھی ہوگا، تو میں ان کو بچانا چاہتا ہوں. کتنا قیمتی ہے حسین، تمہیں کیسے بتائیں یار. آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا اور فرمایا میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا. آپ کا بیٹا وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا. لیکن بعد میں جبرائیل پھر آئے اور آگے پتا کیا کہا، یا رسول اللہ آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا تو ہے لیکن ان پر ایک اور آزمائش بھی ہے. آپ کو پتا جتنا بڑا عہدہ دیا جائے نا اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے چپڑاسی لگنا ہو نا بھائی جان، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا. تیری میری سفارش بھی چل جاتی ہے، چل بھی چپڑاسی لگنا ہے نا. جس نے ملک کا وزیر اعظم لگنا ہو، جس نے بادشاہ بننا ہو، بابا اس کا امتحان بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی سفارشیں بھی بڑی تکڑی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جس نے یہاں کا بادشاہ بننا ہو اگر اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے تو جس نے جنت کا بادشاہ بننا ہو ان کا کتنا بڑا امتحان ہوگا. اس واسطے امام علی مقام کا امتحان بہت بڑا عظیم تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں امتحان سے بھاگتے وہ ہیں جو بچے نالائق ہوتے ہیں. جن کے بچے حسین جیسے ہوتے ہیں وہ میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم امتحان دے رہے ہیں. سمجھ آئیے حضرات آپ کو. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ پیغام آپ کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں جن کو آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، حالانکہ بیٹی کے بیٹے تھے، محبت سے فرمایا جاتا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. فرمایا حسین ان کو آپ کی امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے. بتا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جو دعا کریں اللہ قبول فرما لیتا ہے. ایسے ہی ہے جناب. آپ بتائیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنی عظیم ہستیاں، ولیوں کے بادشاہ ہیں. آپ جو دعا کریں قبول ہوتی. سیدہ کائنات آپ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. جب یہ پتا چل گیا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، نہ نبی پاک نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اے شہید نہیں ہونے چاہیے، یہ مصیبت یا یہ امتحان یہ آزمائش دور کر دے، نہیں دعا مانگی. نہ حضرت علی نے مانگی. بات کو سمجھتے چلے آئیں. اور نہ ہی حضرت سیدہ پاک نے دعا مانگی. یار جب امام حسین پاک چھوٹے ہو گیا اپنی ماں کے سامنے کھیلتے ہوں گے تو ماں کو یاد تو آتی ہوگی نا کہ آج میرا بیٹا اتنا پیارا ہے، کل کو اس کو شہید کیا جائے گا. لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ عہدہ اتنا بڑا تھا تو اب سفارشیں نہیں کی کہ نہیں ہمارے بیٹے کو بچا لیا جائے. نہیں، فرمایا یا اللہ اگر تیری رضا یہ ہے نا تو ہماری ایک ہی دعا ہے، ہمارے بیٹے کو بس صبر عطا فرما دے. سمجھ آئی؟ ہمارے بیٹے کو مقام رضا عطا فرما دینا. بس اگر تیری رضا ہے کہ اس کا امتحان یوں لینا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو تیاری کروائیں گے. اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر امام پاک کی تیاری بھی تو کروائی ہے نا. خطبے میں ہیں تو گود میں لیا ہوا ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گارنٹی دینا جے کچھ ہو گیا تو میں سانبھ لاں گا تانوں. ویسے تو میرے استاد بھی نال نے.
اسی تو سانبھ لیں گے، لیکن میں تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں کن کے ذکر پر جو نیزوں پر چڑھ کے بھی چپ نہیں رہے تھے، تو پھر تو ہمیں چپ نہیں نہ رہنا چاہیے. اتنی تو سبحان اللہ جڑے میرے کنا تے آؤندری تواڈے کنا دی تو خیر ہے. اب اتنی کہانی چاہیے، اور بالخصوص جو میرے پیر بھائی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، اب غور فرمائیے. حضرت امام علی مقام امام حسین، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں تو امام پاک گود میں ہیں، تیاری ہو رہی ہے. نبی پاک نماز میں ہیں تو حسین سجدے کی حالت میں اوپر ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے ہم یوں سجدہ کرتے ہیں، یہ تیاری ہو رہی ہے. حضرت امام حسین چھوٹے، پیاس لگی، نبی پاک نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا یہ کوثر کا مالک ہے جس کی زبان تیری منہ کے اندر ہے. اور انہوں نے چوسی اور پھر فرمایا تیاری کروائی، جب پانی بند ہو جائے تو پریشان نہ ہونا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو پڑھا جائے، اس کے اندر میرے آقا میرے سیدی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پشت پر بٹھا کر ان کو سواری کروایا کرتے تھے. بتا دیا یوں سواری کرو، ہم تیاری کروا رہے ہیں. یہ تیاری ہو رہی ہے. دعا نہیں مانگی کہ یہ آزمائش ٹل جائے، بلکہ تیاری کروائی. اگر انہوں نے تیاری کروائی نا تو یار انہوں نے بھی امتحان پاس کر کے بخایا ہے، امتحان پاس کر کے بخایا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے ہم جتنے بیٹھے ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ فتنوں کا دور ہے. وہ جو مرزا پلمبر الو وہ کہتا ہے جی دیکھو جی تم کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، تو انہوں نے تو مشکل کشائی نہیں کی تھی. اب میں کہہ ڈوما جدو حضرت علی نو پتا زندگی انہوں نے دعا نہیں کی تھی، میرے نبی نے دعا نہیں کی تھی، سارے نو پتا ہے کہ پہلوں تے اعتراض ہوندا ہی انہاں دے اوتے بھی انہاں دعا کیتی کیوں نہیں ہوندا. یہ تے نہیں مینوں پتا. میں کہ پھر بوتھا باندھ رکھ، تینوں پتا ہوندا تے تو سنی نہ ہوندا، تینوں پتا ہوندا تو ایڈا بڑا گستاخ بندا، تو بننا ہی کوئی نہیں سی. وجہ یہ ان کو پتا ہے، لیکن دعا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا جن کے بچے نالائق ہوں نا سفارشیں وہ کرتے ہیں جن کے بچوں کی تیاری مصطفیٰ کروائے ان کے لیے. فرمایا ہم استقامت کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ٹلنے کی دعا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب یہ بات ہے سمجھنے والی، یہ ہے اصل مسئلہ. ہم نے کبھی حقائق سنے ہی نہیں ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. اعتراض ہے 2 منٹ کا کلپ سن کے کئی ساڈے سنی منڈے اپنے عقیدے بدل دے پے اور ڈب کے نہیں مار دے ہو. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سنتی ہے، اس لیے ہم کھلے لفظوں میں پیغام دیتے ہیں. مر جانا چاہیے ایسے سنی کو جو 2 منٹ کا کلپ سن کے اپنا عقیدہ بدل رہا ہے. شرم کرنی چاہیے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارے بادشاہ مضبوط ہیں. اوے ہم جس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے کہا چلو مشکل کشائی نہیں کی 1 منٹ واسطے، ویسے میں تینوں جواب دے دیتا ہے، لیکن میں نے یہ دسنا نیزے تے چڑھ کے بولیا کون سی؟ بتانا نیزے پہ چڑھ کے بولا کون تھا؟ آپ چپ اتنی مینوں پتا، تو میں کہ سنی نو پتا اور حلالیہ نو پتا ہوندا ہے. تیرا تلق ہوئے تو تاں ہی ہے نا جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، ہم سب کو حقائق سمجھنے چاہیے، اور یہ امام حسن و حسین اور نبی پاک اور مولا علی پر اعتراضوں کے جوابات بھی سننے چاہیے. نیرے دوڑے ماں یہ سور سرٹے لا کے ٹر جانا یہ بھی کہاں کی بات ہے یار. اپنے عقیدے کو سیٹ کرو خدا کے لیے. تو بات یہ بتلا رہا ہوں، سب کو پتا تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، پر کسی نے یہ شہادت ٹلنے کی دعا نہیں کی بلکہ استقامت کی دعا. اسی واسطے ادھر دیکھو آج کل کئی لوگوں نے نا رونا پیٹنا شروع کیا، او حسین لٹیا گیا، او اجڑ گئی بابا تو فلانا. میں کہ اجڑن تیریاں، لٹیا جاویں تو، وہ لٹے نہیں گئے. انہاں نال کی بنی؟ میں کیا وہ سرخرو ہو گئے تھے، وہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے. تو اجڑے، تیرا گھر اجڑے. جڑا امام حسین نو کہنا، امام حسین کا تو نام لینے والا کبھی نہیں اجڑ سکتا. آواز کمزوروں والی ہے، سارے سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. یہ تماشے ہیں، یہ ان پر امتحان تھا. ورنہ کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ آ کے ان کا راستہ روکے؟ کیا کسی کی جرت ہے؟ اگر یہ 1 مرتبہ اشارہ کر دیتے تو سارا مدینہ اور مکہ باہر نکل آتا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو عزیز میرے، جب یہ بتا دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے تو پتہ سب کو تھا کہ شہید ہوں گے. اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے. بالخصوص جب یہ سفر شروع ہونے لگا تو آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے روکا تھا کہ آپ نہ جائیں. اور اس کے باوجود ادھر دیکھو میری طرف کئی لوگ یہ بھی تبرے بولتے ہیں، میدان کربلا میں امام حسین گئے تو صحابہ کرام کیوں نہیں گئے؟ اور میں کہا تینوں پتہ ہے کہ امام حسین کا ٹوٹل قافلہ کتنا تھا؟
مرد عورتیں بچے خادم ملا کے 82 بندے تھے آپ کے ساتھ، اور ان 82 بندوں میں سے ایک قول ہے 16، ایک ہے 19، ایک ہے 21، اتنے بندے خاندان رسول کے ہیں۔ اے باقی جڑے نے اے 16 19 21 کٹ تے باقی جڑے 50 55 بجتے نے 60 کون نے؟ یہ نہیں مینوں پتا، میں کہ چوڑ جان دی ہے یا صحابی سن تے یا صحابیاں دیاں اولاداں سن۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، یہ 5 کلو کا سر ہلانے والی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیز۔ یہ کون تھے؟ یہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی۔ ایسے ہی بک بک کرنا یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ جتنے بھی، اور اس وقت آپ کو پتا یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ صحابہ کرام کو ڈھونڈتے ہو، سوچو تو صحیح یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد پورے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ توجہ ہے، تقریباً 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا 50 سالوں میں تو اکثر صحابہ ٹر گئے تھے، اکثر۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے بہت کم صحابہ تھے، اور جو تھے نا سارے مکے اور مدینے میں نہیں تھے، وہ بڑے دور دور ملکوں، پوری دنیا کے اندر جہاں اسلام پھیل گیا تھا وہاں شہروں کے اندر صحابہ پہنچے ہوئے جو دین پھیلا رہے تھے، وہاں سارے تو تھے ہی نہیں۔ آپ ان باتوں کو سمجھو اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو۔ یہ کہنا کہ امام علی پاک گئے ہیں، حالانکہ امام علی پاک کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو نہیں ساتھ گئے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی۔ امام حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں، امام نے اعلان کیا ہی نہیں، اگر کیا ہوتا پھر نہ جاتے، پھر اعتراض تھا، ورنہ امام حسین کے سگے بھائی محمد بن حنفیہ وہ مدینے میں رہے، وہ نہیں گئے۔ سکا پرا ہے سکا، کیا کہو گے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، تو میں کبھی سن لیا کر، سنو گے تو پتا چلے گا نا، تبھی اعتراض ختم ہو گئے نا۔ میرے عزیز میرے بھائی حقائق سنا کریں، ایسے ہی اپنے دل میں بغض پال لیتے ہو، کبھی صحابہ کا کبھی اہل بیت کا، شرم کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ بنا کہ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، تو ان کے بعد یزید تخت خلافت ہوا۔ یہ جو یزید تھا نا، تخت پر آتے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی، اپنی انانیت پہ آ گیا، یہ چاہتا تھا جیسے میں کہوں ویسے حکم چلے۔ 4 شخصیات، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ 4 شخصیات، انہوں نے کہا کہ ویسے حکم نہ چلا جیسے تو چاہتا ہے، ویسے چلا جیسے رب چلاتا ہے یا رب کا رسول چلاتا ہے، یا خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا اس کے مطابق جو حکم ہے وہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے پورے گاؤں کا قصور نہیں نکالا جاتا، اصل جو گاؤں کے اندر وڈیرے ہوتے ہیں نا ان کی بات کو دیکھا جاتا ہے کیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو مکے مدینے میں وڈیرے یہ 4 بندے تھے، ان چاروں نے کہا باقیوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم جب تک تسلی و تشفی نہیں کریں گے ہم تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یزید نے اپنے بندے بھیجے کہ نہیں پہلے میری بیعت کرو باقی گلاں بعد، ایک کہتے ہیں پہلے گلاں باقی بیعت بعد، بھلے اینا مسئلہ سے اینا مسئلہ، صرف اینا مسئلہ۔ وہ اڑ گیا، تو انہوں پتا بھی آج کل بھی کئی ہوندے نا بے ووٹ دے دے نہیں تو پھر اسی انج کر دیاں گے تے انج کر دیاں گے، با اے یزید دا کام ہوندا ہے بھی جیڑا ووٹ دے چھڈے اونوں نال لا لینا، جیڑا نہ دے او دے پیچھے پے جانا، یہ یزید کا کام ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ اللہ ہمیں حق اور حسین کے راستے پر رکھے۔ ہوا کیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے محفوظ راستہ اختیار فرمایا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم سے بات کر، اور وہ کہتا تھا پہلے بیعت کرو بعد میں بات کرو، میں انج نہیں ہونی، ہمیں تیرے بارے میں کوئی صحیح خبریں نہیں آ رہی، اور سربراہ یہ تھے بات انہوں نے کرنی، باقی ہوئی تو بات ہی نہیں ہے، باقیوں پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان چاروں نے بیعت نہیں کی، اور یہ کون ہے؟ یہ 4 خلفائے راشدین کو دیکھ لو، سربراہ یہی تھے، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا مدینے میں لڑائی ہو جائے گی، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ مدینے والوں نے کہا حضور ایتھے ہی رہو، اسی موکلاں گے۔ فرمایا نہیں یار، میرے نانا نے فرمایا تھا ایک بندے کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، میں وہ نہیں بننا۔ کیوں؟ فرمایا میں تو پہلو ہی جنت دا سردار ہوں۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا ہم لڑائی نہیں کریں گے جناب۔ اے نہیں گل، کڈی سونی گل ہے یار۔ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اور آپ کو پتا ہے آج بھی استاد صاحب قبلہ بیٹھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مدینہ آج بھی چھڑنا بڑا اوکھا ہے۔ حالانکہ اسی خود پیسے لا کے جائی دینے، بڑے محبت نہ جائی دا ہے، تے سانو یقین کرو جدو رخصت کر دینے تامی پھول پا کے تو بڑی مبارکاں دے کے جدو اسی اونے ہیں تامی، لیکن اس کے باوجود
مدینہ چھڈنا بڑا اوکھا جے، بڑا اوکھا جے، اللہ دی قسمیں بڑا اوکھا جے یار. جنہاں دے نانے دے قدماں دے صدقے مدینہ بنیا ہوگا انہاں دا چھڑنا کنا اوکھا ہوئے گا، ذرا یہ بھی تو سوچو نا جی. لیکن امام حسین نے چھوڑ دیا، کیوں؟ فرمایا یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. امام پاک نے مدینہ چھوڑا، آپ مکے میں چلے گئے. توجہ ہے جی حضرات؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، بعض محققین نے لکھا حیات الخفی کے اندر یہ بہت سارے اقوال موجود ہے. ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے 27 رجب کی رات کو مدینہ چھوڑا تھا. کیڑی رات نو؟ 27 رجب. اور یہ 27 رجب کون سی رات ہے؟ یہ معراج کی رات ہے. یعنی ایک مرتبہ نانے نے سفر کیا تو وہ معراج کا بنا، دوسری مرتبہ نواسے نے کیا تو یہ شہادت کا بنا. آپ نے یہ سفر کیا اور آپ مکے میں پہنچے. رجب کا یہ شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، تقریباً 4 مہینے آپ مکے میں رہے. حج پڑے جانے سے چند دن پہلے، یعنی 2 4 5 6 کوئی اللہ بہتر جانے، چند نظر آ گیا تھا ذوالحج کا، حج قریب تھا، آپ نے حج چھوڑ دیا اور آپ نے مکہ شہر بھی چھوڑ دیا. اب ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کئی بندے مکے میں ہوتے ہیں نا، انہوں دا پاسپورٹ ویزا مک بھی جاوے نا تو لوگ چھک پہ پیرے چلو میں حج تک کر لواں نا. حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں لا حج بلا تصریح، کہ تصریح کے بغیر حج نہیں ہوتا. آپ تصریح لیں، اجازت لیں، پھر حج کریں. ان کی بھی قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن بندے کہتے ہیں چلو یار میں کار ہی لواں. امام حسین کو دیکھو، آپ کو لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، نبی کے نواسے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور حج بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا آپ نے؟ بعض کہتے حج تک کر لیندے. اور میں کہ اوے آئی تو تانوں دسنا، اوے آ دوڑیاں سن سن کے تہاڈا یہ حال بنیا ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائے، 25 حج پیدل فرمائے تھے. کاکا موبائل چوں نکلے نا جیب میں ڈالیے گا ذرا، مہنگی تقریر ہے، ناراض نہ ہونا، میری توجہ بٹ جاتی ہے. سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ. 25 حج پیدل فرمائے. حج تو ایک ہی فرض ہوتا ہے، باقی مستحب ہیں، لیکن میرے امام نے کتنے فرمائے؟ 25 حج. تو میں کہ حج والی گل تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے حج کیے ہوئے ہیں. اور دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے مکہ چھوڑا کیوں ہے. بھی سن، وجہ یہ تھی امام حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید نے جڑے بندے مدینے کلے سن نا، وہ بھی تے ہور بندے بھی لک کے انہاں حاجیاں دے روپ دے وچ آ کے ایتھے آ گئے نے. اور ان کا یہ پلان ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ جتھے رش بہت آئے گا نا، امام حسین تے حملہ کر کے شہید کر دیاں گے تے پتہ ہی نہ لگے گا. روڑے گوڑے زیادہ رش وچ بندہ شہید ہو جائے نا، قاتل نہیں جے لبدا، نہ قاتل لبے گا نہ پتہ، تے چل کام تمام تے سارا راہ ہی سوکھا ہو جائے گا. دیکھیے حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو بڑا رش تھا. حضرت عثمان غنی کے صحیح قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. آج تک حضرت عثمان غنی کے صحیح قاتلوں کا پتہ نہیں. لکھا ہے نام نیلی آنکھوں والا تھا، فلاں تھا، آیا تھا، فلاں نام تھا، لیکن اللہ تحقیق بات نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ رش دے وچ بندہ فوت ہو جائے نا، ماریا جائے، قاتل نہیں جلابدا. میں تمہیں ایک پاکستان دی مثال دینا. اے ویکھو بے نظیر راول پنڈی ماری گئی سی، قاتل لبا ہے؟ بولو. حالانکہ حکومت سائیاں دی سی 5 سال بعد چلی لب لینا، نہیں لبا. کیوں؟ رش وچ ماری گئی، بندہ نہیں لبا. زمینی حقائق، پاکستانی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. رش میں بندہ مارا جائے تو قاتل نہیں ملتا. ان کا پلان تھا یزیدیوں کا، ہم امام حسین کو رش میں مار ڈالیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اے ہن جملہ دیکھنے اب بامنی والے نو کنا سمجھ آیا ہے. امام حسین نے فرمایا میں شہید ہونا ہے، میرا شہید لک جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تائیں میرا قاتل لک نہیں سکے گا. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا اور مدینہ کیوں چھوڑا. آپ نے فرمایا اگر میں یہاں رہا تو مجھے انہوں نے شہید کر دیا تو قاتل کا تو پتہ نہیں چلے گا. فرمایا نہیں، قاتل نو نہیں لکن دینا. آج تائیں ویکھ لو قاتل نہیں لک سکیا امام حسین دا. سارے نو پتا کہنے کیتا؟ یزیدیاں نے کیتا ہے. او دے اندر خولی دا نام سرے فرشت ہے، شمر دا نام سرے فرشت ہے، ابن زیاد دا نام سرے فرشت ہے، ابن سعد دا نام سرے فرشت ہے، یزید دا نام سرے فرشت ہے. کوئی لک سکیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا میں حسین ہاں، میرا قاتل لک جائے کو گل ہے. اے جی اصل گل ہے. امام حسین کی حکمت یہ تھی. آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. آپ جب مکہ چھوڑنے لگے نا، یہ بھی کبھی بتایا کرو،
حضرت امام علی مقام کا راستہ عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا، عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، حضور آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا ہمیں خدشہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے بارے میں کہا گیا آپ شہید ہوں گے، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں اسی سفر میں آپ شہید نہ ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا اگر اسی سفر میں لکھا ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام حسین ڈرے کیوں نہیں یہ بھی سن لیجئے، باقی بھی ڈرے نہیں تھے، صرف خدشے کا اظہار کیا۔ امام حسین پہلے بھی کوفے جاتے رہتے تھے، کیوں؟ حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا تھا دارالخلافہ، کیونکہ اختلاف بہت بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا مدینے چروڑا نہیں ہونا چاہیے، کوفے شہر کے اندر آپ نے دارالخلافہ سیٹ کیا، جڑی گل بات ہے اتنے آ کے کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس واسطے حضرت امام حسین تو پہلے ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا راہ ہے، میں آؤں جانا رہنا۔ آپ نے فرمایا نہ جائیے، ہمیں بہرحال یہ کوئی خیر والا سفر نہیں لگتا، ہمارا خدشہ ہے، آپ یہاں رکے کوئی تدبیر نکالتے ہیں۔ یزید یہ کمینگی پہ اتر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا گالے یار مینو نا خط آئے نے، خط سمجھ آئی نا، بعد نے کہا 150 خط، کہیں لکھا 600 1200 خط، میں کہا خط 100 بھی کافی ہوتا ہے۔ اور وہاں کے بندے خط لکھتے تھے اے امام آپ آ جائیے، ہمیں آ کے سنبھالیے اور آپ دین سکھلائیے، ہم کسی اور کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ اگر نہیں آئیں گے تو قیامت والے دن ہم رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ امام صاحب نے خط کٹ کے صحابہ نے سنا، فرمایا آوے کو یارا میرے خط آئے نے، ہن دسو سادے مینوں پے نے، تانوں تو نہ سدیا نہیں، مسئلہ سمجھو، مسئلہ تو انت سدیا نہیں، تسی نہ بھی جاؤ تو خیر ہے، کہ میں تانوں کہندا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا میدان ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے کہ جنگ لڑائی، گل ہی کوئی نہیں۔ او مینوں سادے پے نے یار، جے میں نہ گیا تو قیامت والے دن میں کیویں جواب دیاں؟ کہ گل تے ٹھیک ہے، کہندے نے پھر نہ مینوں جان دیو۔ صحابہ کرام نے ادھر ویکھو، صحابہ کرام نے آکھیا حضور جان تو پہلے پھر کوئی بندہ کلو، اے صحابہ کرام نے فرمایا۔ اور آپ کو پتا حضرت مسلم بن عقیل پہلے گئے تھے پتہ کرنے کے لیے، اور یہ کس کے مشورے تھے؟ یہ صحابہ کے مشورے تھے جو وہاں پر موجود تھے۔ اور میں نے پہلے بتایا صحابہ تو تھے ہی بہت تھوڑے، پر جتنے تھے نا ان کا یہ اس کے باوجود میرے امام حسین کے قافلے میں ایک روایت کے مطابق 9، ایک کے مطابق 11، ایک کے مطابق 12 صحابہ کرام ساتھ تھے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور یہ جتنے شہید ہوئے نا ان سب کی عمر جو تھی وہ 60 سال سے اوپر تھی۔ کیوں؟ کہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کی عمر 60-70 سال سے اوپر تھی، کوئی تھوڑی نہیں۔ 50 سال تے نبی پاک نو پردہ فرمایا ہو گیا سی۔ ہاں تے جدوں نہ کلمہ پڑھیا کو 15-20 سال عمر بھی تے ہونی ہے نا جی، تے 50 ہو تے 20 ہو 70 سال تے 60-70 سال تو اتے عمرہ سن باجی۔ ہن سمجھ آئی ہے؟ یہ حقائق سمجھا کریں، ایسے ہی صحابہ پر تبرے بکواس کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے ملنگی ہے جو تمہیں مسئلہ بتا سکتا۔ اب سنیے ہوا کیا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ پتہ کر کے آئے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے کے وہاں کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے 18,000 بندوں نے بیعت کی۔ کنے کہنے لگے تسی خط لکھ دو امام حسین نو، آجو اسی تواڈے نال ہاں جی، جو مرضی ہو جائے اسی نال ہاں جی۔ فرمایا ویکھ لے یار، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا بے آپ آ جائیں، یہ تو بالکل اپنی جان تن من دھن آپ پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے خط لکھ دیا، امام حسین ٹور پہ، ادھر یزید نو پتہ لگ گیا، اس نے ابن زیاد بدنہاد کو بلایا، اس سے یزید ناراض تھا، کہندا میں تیرے تے راضی تا ہونا ہے، یہ امام حسین دا راہ روک کسی طرح۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، بڑا شرارتی تھا، مدینے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور منہ لکایا ہوا سی، اور اپنے نال بندے سن جڑے مرحبا مرحبا دے نعرے لاؤندے ہوندے سن۔ انہاں سمجھیا مغرب تو عشاء تو بعد دا ٹائم سی، عشاء دا ٹائم ہونا لا سی، بندہ پچھاڑیا نہیں سی جاندا، لیٹا ہے کوئی نہیں سن آج دے دور دی طرح۔ انہاں سمجھیا امام حسین آ گئے، دھوکھا دیتا نا جی۔ وہ جدو آیا تو سیدھا امام حسین آتے تو سیدھا مسجد میں جاتے، وہ آیا سیدھا دارالخلافے دے وچ، جننے سردار سن انہاں سارے نو اندر بند کر کے کنڈے لا لے، اپنے ننڈے جان نال سن تلواراں کڈیاں، تو سارے بدماش تے کمینے تے بغیرت تے جہان دے لچے لفنگے کتے ڈھلے پہ گئے۔ وہ تانوں نہیں کہندا پیا، جنہاں نو کہندا پیا میں صحیح کہندا پیا، سارے جہان دے کنجر ہونا کوئی یہ کی۔ وہ ویکھیا تے ابن زیاد ہے، انہیں آخیا ایک کاندھ دے اتنے چڑھ کے نا، بڑی کاندھ بنی ہوئی سی اس محل دی نا، گورنر ہاؤس دی، کہندے اے دے اتنے چڑھ کے اعلان کرو بھی ساڈے قبیلے والے چلے جاؤ، ساڈے والے چلے جاؤ، ساڈے والے چلے جاؤ، سارے مسلم بن عقیل نو چھڑ دیو ورنہ میں تانوں قتل کر دینا۔ وہ ہن سارے دی تون تے تلوار رکھی ہوئی ہے،
وہ کن تے چڑھ کے کہندا جی انہاں مینوں مار دینا نہیں تے تسی چلے جاؤ، جداں اج کل دے چوری کہندے ہوندے پاس جان دا نہیں چڑھ دیا جی میری عزت دا مسئلہ ہے، اپنی عزت ہی سامنے رکھی ہیں۔ یہ دیکھو یہ گندی جو سیاست ہے نا، اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا سارے کے سارے بندے جو ایک ایک ہو کے دو دو ہو کے ٹر گئے۔ لو جی دوسرے دن کی نماز فجر آنے تک امام صاحب کے پیچھے صرف 5000 بندہ رہ گیا، 18000 بندہ چھڑ کے چلا گیا۔ کوفی لا یوفی بے وفا نکلے، نعرے لاؤندے سن اسی ملانگا اسی حسینی اسی فلانے، جڑے بہتے نعرے لاوے انج کردے ہوندے جی، سمجھ آ رہی؟ اج بھی اسی حسین او کھلو بڑا تو حسینی، تو اگر حسینی ہوے تے ابو بکر نوں نہ پونکے، تو اگر حسینی ہوے تے حضرت عمر نوں نہ پونکے، سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹے ہو۔ حسین پاک دا نعرہ لاؤن والا اگر مسیت نہیں بنا سکیا، حسین پاک دا نعرہ لاؤن والا جے نمازاں 5 نہیں پڑھ سکتا، تو کتھوں دا حسینی ہے؟ جھوٹے کذاب دجال۔ شروع سے انہوں نے نعرہ حسین کا لگایا، کم بغیرتاں لے کر دے جے۔ اب ہوا کیا؟ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے امام پاک کو، 5000 بندہ رہ گیا، نماز نہیں تھی، ادھر دے بندے بھی آ گئے، انہوں نے کہا چھڑ کے چلے جاؤ چنگے رہو گے۔ لو جی یہ مغرب کا ٹائم آنے تک پردے صرف 500 بندہ رہ گیا، 500۔ مغرب کی نماز شروع کی تو 500، جدو سلام پھرت ایک بھی پیچھے کوئی نہیں سی۔ اے جے بڑے حسین جڑے بہتے نعرے لاؤن نا انج دے ہوندے جے، اسی نعرے والے نہیں، اسی سچے غلام ہاں، ہر میدان میں امام کے ساتھ کھڑے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب سارے چھوڑ کے چلے گئے نا، شام کا ٹائم ہے، حضرت مسلم بن عقیل گلیوں میں وہ کہندے کوئی تو بوا کھولو یار، او سجدہ نال ہی نہیں کرنا چاہیے، او جھوٹے نعرے لاؤن والے ہو۔ امام مسلم بن عقیل کو کوئی جگہ نہیں دے رہا، وہاں پر ام ہانی نامی عورت ہے، اس کے گھر میں چلے گئے، حضرت ہانی اس کو کہتے ہیں، حضرت ہانی کے گھر چلے گئے، چھپ گئے، قصہ مختصر پکڑ لیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ یہی کہتے رہے یار ایک خط امام حسین نو لکھ دیو بھی ایتھے حالات بدل گئے نے، نہ آؤ۔ اور ظالمو میں تو تواڈے کہن تے خط لکھ بیٹا، تسی تو سارے بے وفا نکلے ہو۔ لیکن انہوں نے نہیں لکھیا۔ جب امام حسین وہاں پر آئے نا تو کربلا یہ کوفہ کے قریب ہے، اس راستے پر ہر کی 1000 کی لشکر کی فوج، انہوں نے آ کر امام حسین کا راستہ روکا۔ تو امام نے فرمایا تسی تلواریں چکی پھر دیو؟ کہنے لگے جی جہاں ہم آپ کو روکیں گے دو باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ جو فرمایا لڑائی والی تو گل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے بندے پچھاڑ لائے، چونکہ آپ کوفے میں پہلو رہے تھے نا، آپ نے فرمایا تیرا بھی وہ آپ نے فرمایا تسی خط لکھے سن، کوئی ہن تلوار لے کے آ گیا، بشرمو ویکھو وقت کیویں بدلدا۔ آپ نے پچھاڑ لیا نا، آپ نے فرمایا بولو صحیح تانوں ہویا کی ہے؟ چپ۔ کہنے لگے ہلا وہ کیویں بدلے نے؟ کہنے لگے مسلم بن عقیل کو شہید۔ اچھا، امام نے فرمایا ہن تے کام خراب ہو گیا، تسی میرے بھرا نو مارے ہے، حالانکہ چچا کے بیٹے تھے۔ وہ ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یزید نے ماحول بدل دیا ہے۔ ماحول بدلیا جو مرضی، تسی آپ نہیں سی سدیا، اور جھوٹے ہو۔ کیا کہنا؟ آپ نے ہور سے کہا ہوئے ہور گل سن میری، تو نہیں مینوں جاندا میں کون ہاں، میں نبی دا نواسا ہاں، میں موڑیاں تے بیٹھ کے کھیڑدا رہا، میں نبی دی نشانیاں تینوں کی ہو گئی؟ انہیں آخیا سرکار مینوں کوئی کس گل دا نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، تانوں پتا میں ایک ایماندار افسر ہاں، مینوں انہاں نے آخیا سی صرف راہ روکنا ہے تے اسی مذاکرات کرنے، میں تہاڈا راہ روکیا، نہ میں تہاڈے نال لڑائی کرنی، نہ جھگڑا، نہ میں تہاڈے نال کوئی بد کلامی کرنی ہے۔ جدوں نماز ہوئے گی امام تسی ہوو گے، میں تہاڈے پیچھے پڑھاں گا۔ حضرت ہور ایسا سپاہی سی، تانوں پتا ایداں دا کام لینا ہوے نا تے پھر کہندے نے ایماندار سپاہی چاہیے، ایمانداری دے نال کام کرنا ہے، پتہ نہ ہن بغیرتی کروانی ہے، پھر ایمانداراں نوں پھساوندے۔ حضرت ہور نے 7 دن تک راستہ روکے رکھا، باتاں ہوندیاں رہیاں، کدی عمرو بن سعد آوندا پیا ہے، کدی جناب دوسرا بندہ آوندا پیا تے کدی تیسرا آوندا پیا، پیغام ہی پیغام، بڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں۔ امام علی پاک نے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی، او کہن بیعت یا جنگ، بیعت یا جنگ۔ امام نے فرمایا تسی دو گلاں کیتیاں نا، یا بیعت تے یا جنگ۔ فرمایا میریاں بھی سنو۔ نمبر 1، یا تے مینوں واپس مدینے جان دے چکے تسی سدیا ہے،
میں مدینے جانا پھر مینوں آ کے آکھو پھر میں تانوں دساں. نمبر 1. نمبر 2, یا پھر جدی بیعت کرنی یزید مینوں وہ دربار تے لے کے چلو, میں وہ گل کراں, اکھے چک پا کے گل کراں, میری تسلی ہوئے گی, میں بیعت کر لاں گا, نہ ہوئے گی نہ کراں گا, تسی وچوں نکلو. یہ دوسری بات. تیسری گل آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر مجھے نا جتنی یزید دی حکومت و سلطنت یہ تو باہر جان دیو, تسی جانو تہاڈا یزید جانے, میں ایتھے رہنا ہی نہیں. 3 آپشن امام علی مقام نے دیے, یا واپسی, یا یزید کے پاس, یا پھر اس کی سلطنت سے باہر. ابن زیاد نو پتہ چلیا, وہ کہندا دو ہی گلاں, یا قتل یا بیعت. امام علی مقام نے فرمایا قتل تو میں ڈردا نہیں, چونکہ علی دا بچہ. سمجھ آئی نا جی؟ تے لڑائی جھگڑا میں کرنا نہیں, نہ ساڈی یہ عادت ہے. تے رہ گئی بات بیعت دی, وہ نہیں میں کرنا جنی دیر تسلی نہ ہوئے میں بیعت نہیں. لو جی آ اصل مسئلہ سی. کیڈا سونا آپشن دیتا امام حسین نے, لیکن نہیں منیا انہوں نے. لیکن ایتھے رکو تھوڑا جا, پھر اگلی گل سنان تو پہلو پچھلی میں تمہیں سناواں. حضرت امام حسین نے جدو مکے تو بندہ کلیا نا پتہ کرنے واسطے, کون سی بلا حضرت مسلم بن, یہ کون نے بلا حضرت امام حسین دے چچا دے بیٹے چچا زاد نے اپنی برادری دا بندہ کیوں کلیا؟ کوئی ہور بندہ کل, کوئی سیابی بھی کل سکتے سن. اے سوال اٹھایا علماء نے, اور یہ جواب اے امام حسین دی نا نگاہ ویکھ رہی سی بے ماحول خراب ہو جانا ہے. خدا نہ خواستہ اگر میں کوئی صحابی کلیا, انہیں اتنے چل کے مینوں خط لکھتا آ جاؤ اور میں شہید ہو گیا, قیامت تائیں کتے سیابا نو پونکتے رہن گے بھائی حسین نو صدقے نہ شہید کروا چھڑیا ہے. فرمایا میرے گھر دا بندہ جاندا پیا, جے کو اوکھا سوکھا ویڑا آ بھی گیا نا تے رسول اللہ دے صحابی تے بچ جان گے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضرت امام علی مقام 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا. آپ نے نا ابن سعد نو آکھیا, اوے تو نہیں جاندا میرا مقام, تینوں تیرے پیو نے نہیں دسیا؟ انہیں آکھا دسیا پر میرے کو اس ٹائم نا بیوی بچے نے تے یزید نے مار دینے نے. تو فرمایا جی اینا تو چنگے بیوی بچے تینوں جنت چ لے دیا. تے پھر انہیں کہا نہیں میری کوئی جائیداد بھی ہے گی, انہیں وہ بھی کھو لینی ہے میرے بچیاں کو. تو کہندے جی اس چنگی جائیداد تینوں جنت ہی دیواں. تے امام تسی کہندے امام کر کو جی, امام تے جنتا ونڈدا بیٹھا ہے. یہ عمر بن سعد نال گلاں پیاں ہوندیاں نے. انہیں آگے پتا کیا, انہیں آگے نہیں سرکار میں اجے نہیں. تو میرے امام حسین نے پتا کی آکھیا, فرمایا تو ہن زیادہ دیر ایتھوں دے دانے نہیں کھائے گا. کہہ چھڑیا پہلو, تو ہن نہیں جیندا رہے گا, جے تو میرے نال نہیں نہ کھلوندا پیا تے ایتھوں دے دانے میں نہیں کھاندا, تو بھی ماریا جائے گا. لو جی امام علی مقام پانی بند. 10 محرم کا دن 9 دی شام نو انہاں نے تبلے جنگ بجا دیتا سی. امام علی مقام امام حسین آپ نے فرمایا شام دے ٹائم بھی کوئی جنگ ہوندی ہونا کہ نہیں؟ تو فرمایا کدھر منہ چوک کے آئے ہو, چلے جاؤ, ایک رات واسطے جنگ نہیں ہونی, سویرے گل بات تو بعد ہوگی. انہاں سمجھا بھی چلو 3 دن دے ترے آئے نے, تو چلو سویرے امید ہے کہ مان نہیں جان گے. لیکن سویر ہوئی, فجر دی نماز پڑھی, حضرت علی اکبر نے اذان دیتی, امام حسین پاک نے جماعت کرائی. جماعت تو بعد صف بندی ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی, ادھر انہوں نے صفاں تے تلواراں. آپ نے فرمایا کی ہویا سی جنگ کرنی؟ فرمایا میں نہیں کرنی. لڑائی جنگ انج ہوندی ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی آکھے جس طرح خارجی لوگ کہندے نے نا, یہ امام حسین اور یزید 2 شہزادے تے شہزادوں کی جمع, اللہ لعنت تو بھی جہنم دا ہی شہزادہ ہے بغیر تا. تینوں شرم تے حیا نہیں آئی؟ امام حسین دے مقابلے یزید نو شہزادہ بنان دیاں گولیا. اینی تے غیرت بندے چ ہونی چاہیے ہے نا. کئی یزید شہزادہ نہیں ہے, شہزادہ حسین ہے. اور امام حسین نے جنگ دا اعلان نہیں سی کیتا. قسم خدا دی اگر کر کے جاندے نا تے زمانہ ویکھدا پھر حسین دے نال کنے بندے جاندے. امام حسین نے اعلان کرنا بھی نہیں سی. تسی کہندے کیوں؟ میں کہ اس واسطے کہ اے مہینہ ہی وہ ہے جے جنگ ویسے ہی منع ہے, اعلان کرنا ہی نہیں سی آپ نے. لیکن اب ہوا کیا, انہوں نے جب پہلا تیر پھینکا تو امام حسین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس لڑائی کی ابتدا میری طرف سے نہیں ہے. یہ مطلب یہ نکلیا حسین امن دا نام ہے, یزید لڑائی اور بد امنی دا نام ہے. حضرت امام علی پاک آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہوں ایک بندہ آ کے سنگی گھٹدا پیا ہے تو پھر اکھاں تو کڑنیاں پینیاں ہی نا جی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تسی آنا چاہتے ہو تو پھر آؤ جناب. جمعے دا دن 10 محرم, 3 دنوں دے سید ترے آئے تے نال والے رفقا بھی ترے آئے.
لو جی جنگ شروع ہو گئی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جملہ سادات پاک انہاں دے چند افراد تو علاوہ جن پہلے شہید ہوئے یا صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن، یاد رکھ لو۔ امام علی پاک دے نال رہن، امام علی پاک ایک باری نماز پڑھن لگے نا جسلے میدان کربلا دے وچ، آپ نے پوچھا، وہ جڑے صحابی سن نا انہاں دی عمر سی 82 سال، کنے سال؟ آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھن لگے تے کہ یزیدی نے آکھیا اے نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، اے تانوں آگ چ لے کے جان گیاں۔ استغفر اللہ۔ آج کل بھی کئی کتے بلے جڑے مولویاں دے خلاف ہوندے نے نا، وہ کہندے نے مولوی تانوں نمازاں نہیں لے کے جانا۔ میں آکھیا تو جڑیاں کنجریاں نچاونا تینوں بھی انہاں کو نہیں لے کے جانا، کنجرا تو آئی سانوں گلاں کرنا ہے۔ اے یزید دے بچے آج بھی یہ گلاں کردے جے، تسی ڈرے بیٹھے ہو، تانوں رولا تکڑے ہو کے سنیا کرو۔ یزید دے بچے نے بغیرت جڑے علماء دے خلاف نے، انہاں نوں سمجھنا چاہیے ہے، حیا کرنی چاہیے ہے۔ انہاں مولویاں تہاڈا کی قصور کیتا تسی سارے مولویاں دے پیچھے پے جاندے ہو؟ یہ سوشل میڈیا ذریعے ساری دنیا سب نوں پیغام دیندا پیا، سارے جانتے سود خوری ہے، کمینگی ہے، بغیرتی ہے، ادھر تہاڈیاں زباناں نہیں کھولدیاں، مولویاں والے پاسے بڑیاں کھولدیاں نے۔ مولویاں دا کی قصور ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھاندے نے، جنازے پڑھاندے نے، تہاڈے کنا چ بانگا دیندے نے، تہاڈے نکاح کراوندے نے، تہاڈیاں قبراں تے چل کے قرآن پڑھدے نے، دعاواں، اے قصور ہے ساڈا؟ یزیداں والا ذہن چھڈو، حسین والا ذہن لے کے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کئی بندیاں دی گردن چ ویسے ہی بڑا سریا ہے، وہ نکل جائے گا تیرا، ایتھے یزید دا تے فرعون دا نہیں رہا۔ تو شے کیڑی ہے؟ اے بابے خادم دے جننے مخالف سن دیکھ سائیاں نے تن دتا کہ نہیں تن دتا؟ پیا جیل دے وچ، میں کہ بس آ گئی سکون ہے، پی گئی ٹھنڈ، اور ہو مخالف پیو دا۔ انہیں آکھیا سی اسی رسول اللہ دا دین واسطے چاہنے ہیں دین اگے آ جائے، لیکن کنجر کتھوں چاہن دین آوے؟ میں تو لگتا ساری موہراں لائی بیٹھے جی میں چپ ہو گئے ہو۔ کج خدا دا خوف کریا کرو، کو غیرت والی گل سن لیا کرو، بالکل اپنے آپ نو حضور دا غلام بناؤ۔ انہاں بلیاں کھلیاں کتیاں بلیاں دے بارے اپنے ذہن میں غیرت نہ پیدا کریا کر، اگر کرنی ہے یا نبی واسطے یا صحابہ واسطے یا اہل بیت واسطے پیدا کریا کر۔ اینی اگر ساڈے اندر غیرت نہیں، اسی مسلمان کیڑی چاہ دے ہاں؟ جا جماعت جہان دا لچا لفنگا ہے انہوں تسی اپنا لیڈر بنائی پھر دے ہو، جڑا جنہ وڈا شرابی کبابی ہونا وڈا تسی لیڈر سمجھ دے ہو۔ ساڈے لیڈر کل بھی مدینے والے سن، ساڈے لیڈر اج بھی، بس انہاں دی تعلیمات تے عمل کرو، بس ختم۔ رکھو تسی اپنی سیاستاں اپنے کولوں، لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ بات سمجھیے گا۔ گرامی قدر حضرات، اے تسی اج جننے بندے بیٹھے جے دل کرے ذلیل ہون نو اپنے مولوی دے مخالف ہو جائے جی، انشاءاللہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ طریقہ دسدا پیا ذلیل ہون دا، جے دا دل کرے نا ذلیل ہون نو، او مسجد نہ پنگا لے لے، اللہ دے فضل نال ذلیل نہ ہوے تے گل تے کچھ نہ ہوے۔ اور جے دا دل کرے عزت پاؤن نو، اونوں چاہیدا حضور نہ پیار کرے، صحابہ اہل بیت نہ، اولیاء دے نال، اور اپنے مسجد اور امام مسجد دے نال پیار کرے، ویکھی اللہ تینوں عزت کیویں عطا فرمائے۔ لو دونے راہ میں تانوں دسی جانا، جا جڑا مرضی تو بھاویں پنڈ دا پھنے کھائیں کیوں نہیں، پنگا لے کے ویکھ لا یار، یہ کوئی گل نہیں، تو لے کے ویکھ لا، نہ ذلیل ہو تیریاں نسلاں ذلیل ہون گیاں۔ یہ میں پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، اپنی طبیعت سے فرعونیت کو نکالیے، حسینیت کو لے کے آئیے۔ گرامی قدر حضرات، گلاں تلخ ہوندیاں نے، ہن حسینیت بیان ہوے یزیدیت دے رنگ وچ نہیں ہو سکتی، حسینیت حسینیت دے رنگ وچ ہو سکتی ہے نا، تے پھر سننی تے پہنی ہے۔ اور اسی سور لاؤنی کوئی نہیں، چونکہ چناکے ہے کوئی گلاں نہیں سیدھیاں، یا ساؤنڈ شاؤنڈ ہر شے ستھرا چلدا پیا، کلی کلی گل جناب دے سینے چ وجن ڈئی ہے۔ تو تقریر دا مطلب ہی ہوندا تانوں سمجھ تے آوے مولوی نے راتی آکھیا کی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ابتدا ہم نے نہیں کی ہے، ابتدا تسی کیتی ہے۔ امام پاک نے اپنی شان دا خطبہ پڑھیا ہے، لیکن انہاں نہیں سنیا، انہاں نے تیر سٹ دیتا ہے۔ جدوں نماز پڑھن دے بارے آکھیا نا، وہ کہندا ہے اے نماز بھی تانوں جہنم چ لے کے جائے گی۔ پتا اس لئے کون بولیا سی؟ نبی پاک دا صحابی بولیا سی، مالک بن اوس جا اس وجہ دونے آکھیا جاندا انہاں دا حبیب ابن مظاہر، اے دو نام نے۔ آپ بولے 82 سال عمر ہے، کہنے لگے یا خمار یا ابن الخمار، او شرابی دیا منڈیا، یا کلب یا ابن الکلب، او کتیا تے کتے دیا پترا،
عائشہ نو کہندے کتا نہیں کہنا، اور تیرا ابا آکھاں کی آکھاں دس نہ مینوں۔ امام حسین دا دشمن ہوے کتا تے کتے دا پتر ہے، اور کون ہے وہ؟ فرمایا شرابی تے شرابی دیا پترا، کتے تے کتے دیا پترا، تو حسین نو یہ گل کردا پیا ہے، اگر یہ شفاعت نہ کرے گا تو جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکے گا۔ مرد آباد کو گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے پھر امام صاحب اگر تہاڈا صحیح العقیدہ ہوئے تو پھر انج حسینی بن کے نال کھلویا کر، سمجھ آئی نا؟ فرمایا شرابی تے شرابی دیا پترا، کتے تے کتے دیا پترا، سواد تے ہوندا ہے نا کہ نہیں کسی کو کتا نہیں کہنا چاہیے، ابو آکھیے کی آکھیے کتا ہی استاد جی کہنا کی آکھنا ہے، پتہ نہیں انہاں لوکاں نوں کی ہو گیا یار، ایڈے پرہیزگار مسلمان اینوں کہندے جے کتے والی پرہیزگاری۔ کتا بھی نا ہوندا آپ کتا ہے، لات چوک کے پیشاب کردا کتے چھٹے نہ پے جان، اللہ خلانت ہے۔ اوئے بولو تے صحیح نا یار، سارے پریشان ہوئے بیٹھے ہو، اے کتے والی پرہیزگاری ہوندی جے، خود بغیرت ہے، گلاں دیکھو کہ اندیاں کردا پیا۔ اس واسطے اپنے آپ نوں جننے بڑے چھوٹے بیٹھے ہو، میں تواڈے چہرے پڑھدا پیا، مینوں لگدا ہے تسی سارے حسینی ہو۔ ہاں چوک کے دسو نا حسینی ہو نا جی، پکے ٹھکین جدے حسینی بنو، پتہ چل جائے تہاڈی وجہ تو امن ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو ادب ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو مسیت آباد ہونی چاہیے، تہاڈی وجہ تو مولوی نوں سکھ ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو مولوی نوں پیار ہونا چاہیے۔ انج دے بنو میرا چن، علماء نوں بھی چاہیے اپنا حق ادا کرو، نمازاں پوریاں پڑھاؤ، بچے پڑھاؤ، عید پڑھاؤ، جدوں ایتھے ہوندے ہو کدی ستے نہ ہر واری تہاڈا بوہا نہ کھڑکاونا پوے مولویو۔ ہن عوام تو بول لوے، مولویاں تو نہیں بولنا ہے۔ ہر ویلے فجر ٹائم بندیاں نوں کٹ کٹ کے اٹھاونا پیندا، مولوی صاحب ستے اٹھو بھاجی تہاڈی ڈیوٹی شریف ہے، او بیٹھے ہو۔ ہاں اس واسطے مولویاں دی اصلاح بھی ہونا رہی ہے، مولوی کو تاج کمپنی دے نہیں ہوندے، جڑی اصلاح ہونے والی ہون والی ہے، لیکن انہاں بھی نہ انہاں نوں حقیر سمجھیا کرو کہ ختم درود دی روٹی صرف انہاں دے گھر پڑھائی رکھی بھی، انہاں تو بڑا غریب کوئی نہیں، امام محلے دا سردار ہوندا ہے، اے دے نال سرداراں والا کام کرو ہیں، اے دے گھر ختماں دیاں روٹیاں نہ پہنچاؤ، کو بڑی دعوت کو بکرے شکرے کو کھٹے چھٹے اپڑایا کرو۔ ہن چپ ہو گئے جے، بولو تے صحیح نہ، کیوں حضور سرداراں دے گھر اے چیزاں جادیاں ہوندیاں نے۔ چلو شکر ہے تسی بھی مسکرائے ہو، اگے تے بڑے گھوریاں پاؤن ڈے سی سارے مینوں ہیں۔ حسینیت سننی بڑی اوکھی، اللہ دی قسم ہے، یزیداں دے اسی وٹ وٹ کڈ کے رکھ دے نے، حسینیت دے وچ نہ دم ہے، قسم خدا دی آج بھی۔ لیکن جو بات بتا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہ 82 سالہ صحابی تھے جنہوں نے اس کو یوں کہہ کر جواب دیا، اور انہوں نے نہ کہ تڑ پھڑ کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا حسین پاک تسی نماز پڑھو، اس کتے نو میں جہنم میں چپڑائی آؤں۔ 65 بندے، کنے بندے؟ 65 بندے اکو حملے دے وچ انہیں جہنم چ پہنچا چھڈے۔ انہیں آخیا امام حسین دے خلاف تو گل کیتی ہے، ہن ساڈا جیندا رہنا نہیں بندا جنی دیر تانوں میں جہنم چ نہ چھڈ کے آیا۔ آ جے حسینیت۔ گرامی قدر حضرات، امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قصہ مختصر، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید کر دیتا گیا۔ امام علی پاک دا سر اقدس نیزے تے رکھ کے اونچا کر لیا، ساری زندگی کے اندر سر نیواں کر، اپنے ہتھاں نال اونچا کیتی پھر۔ میرا رب ہے نا، وہ حسین پاک دا سر نیواں کیویں ہون دے گا؟ پھر ہویا کی انہاں پانی بند کیتی رکھیا، کہندے نہ پین گے نہ جین گے، لیکن قدرت نو منظور کچھ اور سی، جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے، اور جنا نہیں پیتا مرن تو بعد بھی زندہ ہو گئے۔ نظارہ ویکھو کہندا اج ویکھو، ادھر آؤ میں نتیجہ تانوں دساں۔ امام علی پاک دا ایک قافلہ جڑا سی نا، پہلے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ تو پھر یہ دمشق دے شہر شام دی طرف لے جایا گیا، بہت سارے شہراں وچ گھماندے ہویا، اور تانوں پتہ ہے ایتھوں لگ کے تے مدینے تک قافلہ کنے دناں چپڑیا سی؟ بعض علماء محققین لکھدے نے 40 دیہاڑیاں چپڑیا سی۔ کنے دیہاڑیاں؟ انہاں 40 دیہاڑیاں دے وچ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دی بہن، آپ اس قافلے نوں لیڈ کر رہی سن،
5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ। ਯਜ਼ੀਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ, ਫਾਸਿਕ, ਫਾਜਰ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਤਲ गारत, बेअदब, गुस्ताख, ऐ जे यजीद। और हुसैनियत क्या है? तवज्जो रखना, सजदा, पर्दा, तिलावत, नमाज, सबर, अमन, अदब, ए हुसैनियत। ओ यजीदियत, ए हुसैनियत। लो जी, दो ही सबक ने साढ़े सामने। हुण एक बंदा सारी साल शराबी, कबाबी, लड़ाई झगड़ा, मिलावट, धोखा, गालां सारा करदा पिया, बेनमाजी भी है। 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दियां देगां पका के बैठा है। मैनूं सवाल दा जवाब चाहिए। काम सारा साल यजीद वाले ते देगां इमाम हुसैन दियां। मैं क्या बल्ले, ऐ किदां दा हुसैनी है? सारा साल यजीदी रहा है ते 10 मुहर्रम नूं 3-4 पीपे पानी दे ठंडे करके बह गया, ऐ मैं सबील लाउणी आ, मैं हुसैनी आ। पूरा साल तू भैणा भरा दे नाल पानी लाउण गया तो तू डक लिया उहनूं, कहंदा मैं तैनूं टुक्के च वड़ के पा देना है। आधे हाथां ही बैठे हो पानी तो लड़दे ने, भरा आपस च लड़दे। 10 मुहर्रम नूं तू हुसैनी बनिया सी, पानी वंडण डिया सी। 11 मुहर्रम नूं तेरे पानी दा वारा, ओले तू यजीदी बनिया है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ 2-4 ਪੀਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਬਣਨਾ? ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੋਲਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਸਜਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ? ਸਬਰ, ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਅਦਬ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਅਦਬ, दीन दा अदब, शरीयत दा अदब, कुरान दा अदब। और अगर कोई ऐसे अमल नहीं कर सकता तो दसो कदी वो हुसैनी बन सकता है? आज ना तज़किरा सुनो, घंटा मैं तुहानू तज़किरा सुनाया है और एक दास्तान तुहानू सुनाई है जिहड़ी मुस्तनद मेरे तक पहुंची है, जो मैं पढ़ी है। किसे कहानियां दा मैं कायल ही कोई नहीं। हुजूर मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब, ओए एक मिनट बैठ काको, कोई ना उठे तो ना कोई गल करे। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक जगह तकरीर करन गए, बंदे ने कहा जी सानू शहादत सुनाओ। आपने पता की जवाब दिता? फरमाया सच्ची शहादत है वे इमाम हुसैन जुल्मन शहीद होए, ये गल सच्ची है। पानी भी बंद होया, गल सच्ची है। लेकिन जिवें अजकल दसें इंज घोड़ा टुरिया, इंज नसिया, इंज आया, इंज तर, इन्नी वारी है। फरमाया यार ये सारा कुछ मुस्तनद नहीं। सारे तो घेरन वाले यजीदी सन, ते कौन सी जिहड़ा वड्डा हुसैनी बैठा उत्ते सारा कोई वेखण डिया सी। उन्होंने कहा इमाम हुसैन शहीद होने जुल्मन होए ने, बिल्कुल यजीद ते लानत, कोई कुफर दा फतवा लाना चाहे दब के रखे। लेकिन हकीकत ये वे आ जिहड़ियां कहानियां बनाईयां, कहंदे मैं 1.5 घंटा हजरत अली अकबर दी शहादत पढ़ी। वो 1.5 घंटा तू कहानी जोड़ी किवें? कोई सानू भी तो दस दे ना, कौन सी उत्थे एडा मुस्तनद जिन्हें तेनू सारी गल दसी है यार? हुण समझ आई जे? इस वास्ते जिहड़ा तुसीं सानू शहादत सुना सी रोना, मैं क्या इस गल ते रो बई इमाम हुसैन वाला एक करतूत तेरे विच है नहीं, हुण रो मर। हुण नहीं बोलना तुसीं सुभान अल्लाह। और मैनू नहीं लगता इस तकरीर तो बाद तुसीं मैनू सदोगे, मैनू नहीं लगता, क्योंकि हकायक हकायक हुंदे ने, ये सुनने बड़े औखे हुंदे ने भाजी। साडे लोकां तमाशा बनाया है, बह के शहादत सुनी, सोर वाला आ गया, पैसे सिटी आउंदा, रोई जांदे। की कीता जी उन्होंने? तो एक नमाज नहीं छड्डी, तू तो पढ़ी कोई नहीं, रोंदा किहड़ी गल ते? रो ते इससे मर रो। उन्होंने पगड़ी नहीं छड्डी तेरे सिर ते कोई नहीं, उन्होंने दाढ़ी नहीं छड्डी तेरे मुंह ते कोई नहीं, उन्होंने भैणा भरावां दा हक नहीं खाता, तू छड्डदा ही कोई नहीं। उन्होंने लड़ाई झगड़ा, तू कतलो गारत तो थल्ले नहीं आउंदा, किहड़ी शै दा हुसैनी है? ओए अपने आप नूं किरदार दे हुसैनी बनाओ। अज साडा कसूर है वे, असीं सिर्फ नारियां दी हद तक, लंगर दी हद तक, लफाफा मिठाई, आ मैं हुसैन पाक दा लंगर देता है। अच्छी बात है, इमाम हुसैन दा सब तो वड्डा लंगर 5 नमाज़ां ने।
سب تو بڑا لنگر ہے قرآن. انہوں نے نیزے تے پڑھ کے نہیں چڑھ کے نہیں چھڈیا پڑھنا. تے تو اے سی لگے نے آ پنڈ والےاں نو اللہ برکت دے جڑے بل بھر دے جی اے سی جنہاں لائے نے ایڈا تواڈے واسطے ماحول بنایا تے پھر بھی منڈیو جوانو تسی بہ کے نہ پڑھو. کیڑی شے دا حسینی ہے یار؟ پڑھو گے نمازاں مسیت بھرو گے اپنی؟ علامہ وسیم صاحب نو بار بار کہنا تو نہیں پے گا؟ کہنا پینا. اچھا ٹھیک ہے چلو مان لینے. نمازاں دے نال قرآن پڑھن دا ایک صفحے دا میں زیادہ نہیں کہندا ایک صفحے دا نیت اور ارادہ کر لو کہ اسی ایک صفحہ کم از کم قرآن دا پڑھیا کرن. امام حسین نو کسے شے دا تحفہ تے دے دیو یار. اپنی بیبیاں نو پردہ کراؤ, انہاں نو صبر دی تلقین کرو. جو انہاں نے روزے رکھے جو اے حسینیت عملی طور تے حسین دا کام نظر آنا چاہیے. عملی طور تے کام یزید دے نظر آؤندے پے نے تے نعرے امام حسین دے لگدے پے نے. او کمال ہے یار. اے کام غلط. اپنی اصلاح کرو اور ساڈی اصلاح جڑی ہون والی ہے بالکل اودی نشاندہی بھی ہونی چاہیے, اصلاح بھی ہونی چاہیے. اللہ کریم تہاڈی اور ساڈی آج دی حاضری نو قبول فرمائے اور جڑی باتاں میں عرض کیتیاں اللہ کریم انو قبول و منظور فرمائے. جملہ اس پنڈ دے عاشقان مصطفیٰ اللہ تہاڈی سب دی خیر فرمائے. مسجد نو آباد کرو اور ایتھے یقیناً استاذ گرامی دے اے بڑے منظور نظر شاگرد ہیں. میں بھی استاذ گرامی دا ہی شاگرد ہاں. استاذ گرامی دی مہربانی ہے, مہربانی فرمائی آپ نے سانو پڑھایا, سانو اس لائق کیتا. ساڈے استاد صاحب